بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ سب کا دوست اور خیر خواہ سلطان خان، اور آپ جانتے ہیں کہ میں روزانہ اس بات پہ غور کرتا رہتا ہوں کہ کیسے میں آپ کی زندگی کو، آپ کے پیاروں کی زندگی کو، رب تعالیٰ کی مخلوق کی زندگی کو کس طرح کسی نہ کسی آسانی سے ہمکنار کر سکتا ہوں، کسی نہ کسی مشکل سے آپ سب کو بچا سکتا ہوں، وہ دنیا کے معاملات کی مشکلات ہوں یا آخرت کے معاملات کے مسائل ہوں۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں صرف اس موضوع پہ، اس عنوان پہ بات کروں جس کا آپ کی زندگیوں سے، دنیا کی زندگی سے، آخرت کی زندگی سے، جس کا آپ کی کامیابی سے، دنیا کی کامیابی سے، آخرت کی کامیابی سے بے پناہ تعلق ہو۔ آج میں بہت ہی چھوٹے سے جس موضوع پہ لیکن نتیجے کے اعتبار سے جس بہت بڑے عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ہمارے ڈاکٹرز کا رویہ، ہمارے ڈاکٹرز کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ان کا جو سلوک ہے، ان کا جو انداز ہے، ان کا جو طریقہ ہے، وہ یقین کیجئے کہ اپنے رویے اور طریقے سے ایک مسیحا کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ خدا نہ کرے وہ اگر رویہ نیگیٹو ہو جائے، جو کہ عام طور پہ ہوتا ہے، اور اگر ان کا طریقہ غلط ہو جائے، جو کہ عام طور پہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی پوزیشن کا اور اپنے مقام کا احساس نہ کر پائیں، اور درد کا جو کہ پیشنٹ، آپ کے پیارے، ہمارے پیارے، جب کسی تکلیف میں، جب کسی مصیبت میں، جب بیچارے کسی بیماری میں، ڈاکٹرز کے، ہمارے پیارے اور عظیم مسیحاؤں کے جب وہ ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جب وہ ان کے در پہ ہوتے ہیں، در پہ پہنچتے ہیں، جب وہ ان کے سروسز کو لینے پہ مجبور ہوتے ہیں، تو بعض اوقات، بلکہ بہت دفعہ، بلکہ اکثر دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنے ڈاکٹرز بھائیوں پہ تنقید نہیں کر رہا، صرف درد دل سے ان کو کہہ رہا ہوں، صرف ان کا مقام اور مرتبہ ان کو بتانے کے لیے ان سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ بالکل اس کو اگر ڈیفینسو انداز میں لیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ یقیناً مجھے پتہ ہے وہ اپنا کام کرتے ہوئے ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں۔ سارا دن چیخوں میں جو انسان رہتا ہے، اس کے لیے چیخیں کبھی کبھی اتنے درد کا باعث نہیں ہوتی جو کبھی کبھار چیخ سنے، جو سارا دن لوگوں کی آہیں اور سسکیاں اور تکلیفیں اور درد اور زخم، جب اس کے سامنے بیماریاں لوگوں کی ہر وقت ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی انسان ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی وہ بے حس ہو جاتا ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ایک مسیحا کا کمال ہے، یہی ایک مسیحا کو مسیحا بنانے والی بات ہے کہ پیشنٹ کا درد اس کا درد بن جائے، پیشنٹ کا پین، دکھ، غم اس کو اپنا دکھ اور غم لگنے لگ جائے، اور وہ پیشنٹ کے ساتھ ایمپتھائز کرے، یعنی اس کی جگہ پہ جا کے سوچے، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک موٹیویشن کا اگر میسنجر بن جاتا ہے، پیغام بر بن جاتا ہے، اور اگر وہ لوگوں کے لیے حوصلے کا باعث بن جاتا ہے ایک ڈاکٹر، اور لوگوں کی ہمت بندھا دیتا ہے، تو سمجھ لیں 50% بیماری، اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج بیماری کی صرف اس سے ختم ہو جاتی ہے جب کوئی پیشنٹ ایک ڈاکٹر کے بہترین رویے کی وجہ سے، اس کی شفقت کی وجہ سے، ان کے حوصلہ دینے کی وجہ سے، ان کے تھپکی دینے کی وجہ سے، ان کے یہ کہہ دینے کی وجہ سے کہ ایسی کئی بیماریاں، اس سے بڑی بیماریاں، ان سے لوگ نجات پا چکے، ٹھیک ہو چکے، میں پوری کوشش کروں گا، میں پوری محنت کروں گا، میں صحیح دوائی سجیسٹ کروں گا، اور پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور آپ اپنی زندگی کو جیسے جیسے میں دوا کو بتاؤں، دوائی کو بتاؤں، میڈیسن کو بتاؤں، اور جیسے جیسے میں آپ کو پرہیز کے بارے میں بتاؤں اور ایکسرسائز کے بارے میں بتاؤں، آپ نے پورا چارٹ لینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، دوائی کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور بے شمار لوگ ان بیماریوں سے، جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں، اس بیماری سے اور اس جیسی کئی بیماریوں سے، اور اس سے زیادہ سنگین کئی بیماریوں سے، اس سے بڑے کئی امراض سے لوگ شفا پا چکے ہیں۔ فلاں آیا تھا یوں شفا ہوئی، فلاں آیا تھا یوں شفا ہوئی۔ بھئی میں نہیں کہہ رہا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا ایک جملہ، اس کی ایک لائن، اس کی ایک تسلی دے دینا، اس کا ایک شاباش دے دینا، اس کا ایک موٹیویشن کا جملہ بول دینا، اس کا ایک بار کہہ دینا کہ نہیں نہیں یہ بیماری کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمانے والے ہیں، اور انسان جب ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے کسی بیماری کے سامنے، کسی مشکل کے سامنے، تو رب تعالیٰ اس کا بازو تھام لیتے ہیں، اس کی مدد کو آ جاتے ہیں، اس کے ساتھی غم گسار ہمدرد بن جاتا ہے کائنات کا کریٹر، سسٹینر اور میسٹر، اگر ایک ڈاکٹر کے منہ سے تسلی کے یہ جملے نکل جائیں، موٹیویشن
के ये जुमले निकल जाएं, हिम्मत बंधाने के ये जुमले निकल जाएं, मदद करने के ये चंद सेंटेंसेस वो बोल दे, मैं कहता हूँ मरीज जो है वो उसकी हिम्मत बंध जाती है, वो कायम हो जाता है, वो गिरा पड़ा होता है। जब डॉक्टर के पास आता है उसका दिल नहीं कर रहा था हॉस्पिटल आने को। अक्सर पेशेंट्स उनका मोराल लो हो जाता है, हॉस्पिटल जाने के नाम से वो घबरा जाते हैं। कई लोग कई तरह के फोबियास का शिकार होते हैं, किसी को क्लास्ट्रोफोबिया है, किसी को बेचारे को हॉस्पिटल की मशीनों से खौफ आता है, किसी को वो MRI का नाम सुन के घबरा जाता है, स्कैन किसी का कह दें तो उस पर घबराहट तारी हो जाती है, उसके पसीने छूट जाते हैं। मरीज़ की जगह पे जाके सोचें तो वो बेचारा डॉक्टर के नाम से, हॉस्पिटल के नाम से उसे घबराहट होती है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, फ़कत ये बात कि पीरे मुग़ां है मर्द खलीक। शराब खाने में शराब पिलाने वाला, पब में, क्लब में खिदमत करने वाला बड़ा शफीक होता है, मेहरबान होता है। तो लोग भाग भाग के आते हैं और वहाँ थोड़े से पीस के लिए, सो कॉल्ड टेम्पररी, शॉर्ट टर्म, महदूद मुद्दती पीस के लिए, कंफर्ट के लिए, एंजॉय करने के लिए बड़े पैसे खर्च करके पब्स में और क्लब्स में लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको कस्टमर सर्विस मिलती है। अल्लामा इकबाल का ये शेर है जो मैंने अभी सुनाया है आपको कि पीरे मुग़ां है मर्द खलीक, के साकी जो है वो बड़ा काइंड है, काइंड हार्टेड है, बड़ा वो मेहरबान है। तो उसके नतीजे में लोग भाग भाग के पब्स जाएंगे, क्लब जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, गुनाह की दलदल में भी फंसते हैं, क्योंकि साकी मेहरबान है, साकी काइंड है। शराब पिलाने वाला जो है वो कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी देता है, लेकिन मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें खाली हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सख्ती पाई जाती है। ये भी मैं तनकीद के लिए नहीं कह रहा, ये भी इस्लाह के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं तो ख़ुद पूरी तरह से एक मजहबी इंसान हूँ, पूरी तरह से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की मेरी हर मुमकिन मरते दम तक हमेशा कोशिश रही है, रहेगी। तो मैं तो कोई मजहबी लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, नरमी ना होने की वजह से और लताफत ना होने की वजह से और काइंडनेस ना होने की वजह से मरीज़ों को कितनी तकलीफ़ होती है। वो बेचारे किस तरह हॉस्पिटल से भागते हैं, डॉक्टर से भागते हैं, उनका जी नहीं चाहता। तो ये तो फिर डॉक्टर होना ना हुआ, ये तो मसीहाई ना हुई। ये कैसी मसीहाई है कि कोई आपके पास आना ना चाहे और लोगों को, बेचारों को आपके पास आते वक्त गम और तकलीफ़ और मुसीबत और परेशानी ने जकड़ रखा हो और वो आपसे बचने की दुआएं कर रहे हों और आपके पास आते हुए घबरा रहे हों। क्यों ऐसा करेंगे वो? अगर आप में शफ़क़त होगी, लताफ़त होगी, पॉजिटिव रवैया होगा, आपके पास उम्मीद होगी, अच्छे ख्वाब होंगे, हम यकीनन, मेरा कई डॉक्टर अहबाब, कई डॉक्टर बहन भाई मुझे जवाब देंगे कि नहीं जी, वो हमने तो सच बोलना होता है, हमारी तो जो मेडिकल एथिक्स हैं और हमारे जो उसूल हैं वो ये हैं कि हमने बीमारी को बताना है। भाई कौन कह रहा है कि नहीं बताना? बताया यूं भी जा सकता है कि ऐसी बीमारी में बहुत सारे मरीज़ पहले मुब्तला हुए और वो सेहत याब हो गए और बहुत सारे लोग इससे बच के निकल जाते हैं। और जब इंसान पूरी तरह से SOPs को फॉलो करता है, ठीक तरह से अपना इलाज करवाता है और ठीक तरह से परहेज़ करता है और ठीक तरह से हमारी हिदायत पे अमल करता है, तो पूरी दुनिया में इस बीमारी से बेशुमार लोग नजात पा चुके हैं। तो आपने ये फ़र्ज़ तो अदा करना है कि आपने उसको बीमारी का बताना है। ज़ाहिर है इसके बगैर चारा कार नहीं है, लेकिन बताने के हज़ार अंदाज़ हैं, कहने के 100 तरीके हैं। हमारे कई दफ़ा जुमले और अल्फाज वो लोगों के लिए ज़िंदगी बन जाते हैं और कई दफ़ा उनके लिए उम्मीद और हौसला तोड़ने का बायस बन जाते हैं। तो अगर आप उम्मीद तोड़ देते हैं, हौसला तोड़ देते हैं, तो आप अपने मरीज़ को एक कातिल की तरह आप जहर भी बन सकते हैं। आपके जुमले, आपका रवैया, आपका तरीका और आपकी सख्त गिरी और आपका बिल्कुल चेहरा स्पॉट और आवाज़ में सख्ती और कैदियों की तरह, भिखारियों की तरह पेशेंट को डील करना, और ये आपको मसीहा नहीं कातिल
کے طور پہ پریزنٹ کرے گا معاشرے کے سامنے، اور مریضوں کے قلب و ذہن میں آپ کی یاد ایک قاتل کی سی رہے گی، اور آپ کے ہاتھ سے قدرت شفا کو چھین لے گی۔ اور اس کے برعکس اگر آپ کائنڈ ہیں، سافٹ ہیں، اور محبت کرنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ادب کرنے والے ہیں، احساس والے ہیں، اور آپ مسیحا بن جائیں گے، مسیحا، اور لوگوں کی دعاؤں میں زندہ رہیں گے۔ پیسے تو جو ملیں گے سو ملیں گے، شفا تو آپ کے ہاتھ میں جو آئے گی سو آئے گی۔ آپ کو رب تعالیٰ مسیحا بنا دیں گے، آپ لوگوں کے لیے امید ہوں گے، روشنی ہوں گے، سہارا ہوں گے، حوصلہ ہوں گے، موٹیویشن ہوں گے، انسپریشن ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ دنیا میں بھی لوگوں کے آنکھ کا تارا ہوں گے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی محبوب ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کا دوست اور خیر خواہ سلطان خان۔